बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है पंजाब हुकूमत और केपी की डिसॉल्वमेंट के हवाले से, और पाकिस्तान की मईशत पे क्या असरात हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम डिफ़ॉल्ट होने का वो किस हद तक बढ़ गया है, ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने तकरीबन कुछ दिन पहले जो ऐलान किया था कि वो पंजाब और केपी की असम्बली को तहलील करने वाले हैं, उस बात को काफ़ी दिन हो चुके हैं। अब तक उन्होंने ऐसा कोई अमल नहीं किया, स्टिल मुशावरत चल रही है। मगर क्यों ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब को पहले ऐलान करना पड़ा कि मैं पंजाब और केपी की असम्बली को डिसॉल्व करूंगा? उन्होंने क्यों पहले मुशावरत अपने लोगों से नहीं की? अब बात करके वो वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? सबसे पहले आते हैं पंजाब हुकूमत के ऊपर। केपी में क्योंकि उनकी 2/3 मेजोरिटी है, उनका अपना वजीर आला है, लिहाजा वहां पे उनको उतने इश्यूज नहीं है जितने उन्हें पंजाब में फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर जो तनासुब अपोजिशन का और हुकूमत का है, पंजाब हुकूमत का, वो तकरीबन 10 से 12 सीटों के दरमियान है। ये वो सीटें हैं जो परवेज लाई साहब काफ लीग के साथ मिलकर हम ये जो गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये वो सीटें हैं। लिहाजा उन्हें बहुत सारे तहम्मुल मिजाजी के साथ लोगों के साथ मुशावरत करके बात करनी पड़ रही है। काफी दिनों से मुशावरत जो चल रही थी उसमें बात ये सामने आती है कि परवेज लाई साहब ने उन्हें फरमाया है कि ये लें आप, ये आपकी सवाबदीद है, आप चाहें इस असम्बली को जिस वक्त मर्सी डिसॉल्व कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तहलील कर दें, हम आपके साथ हैं। मगर उन्होंने कुछ बातें इमरान खान साहब के साथ की हैं कि इमरान खान साहब, हम अगला बजट पेश कर लेते हैं, हम अवाम को कोई रिलीफ दे देते हैं, उसके बाद अगर हम पंजाब असम्बली को तहलील करें वो ज्यादा बेहतर फैसला हो सकता है। क्योंकि उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला होने पर उन्हें पीटीआई को इतना फायदा नहीं हुआ जितना कि अब महसूस किया जा रहा है। उनके एमपीज वगैरह कह रहे हैं कि अब हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से डेवलपमेंट फंड भी मिल रहे हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, और परवेज लाई साहब की तरफ से नौकरियों का ऐलान भी हमें किया जा रहा है और वो हमें उसका कोटा भी देने वाले हैं, जिससे अवाम के अंदर जाकर हम इलेक्शन को दोबारा लड़ सकते हैं। और वो काफ़ी इस मामले में हैप्पी हैं कि 5-6 महीने की इस जो टर्नओवर आया है उसमें ये बेहतरी के आसार पंजाब में नजर आने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ परवेज लाई साहब क्योंकि पहले भी वज़ीर आला रह चुके हैं और उनका सियासी तजर्बा उस्मान बुज़दार से किसी हद तक ज्यादा ही था, बल्कि काफी ज्यादा मैं समझता हूँ है था। वो खुद फरमा रहे थे कि उन्होंने 83 में पहली दफा कौंसिल का इलेक्शन लड़ा था। क्योंकि परवेज लाई साहब खानदानी तौर पे सियासी आदमी हैं, तो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं, तो उन्हें काफ़ी चीज़ें अंदाज़ा कि अवाम में रूल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की है कि अब अवाम में जाने के लिए हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा, लोग बातों से हमें वोट नहीं देंगे। इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए पंजाब असम्बली की जो तहलील है वो इल्तवा का शिकार होती जा रही है। इसके अलावा आपको पता है जरदारी साहब भी काफ़ी गेम चेंजर साबित होते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं अगर पंजाब में आ रहा हूँ तो मैं कोई ना कोई गेम चेंज कर दूंगा। उसमें उन्होंने काफ़ी लोगों से मिले, एमपीएस से जो पीटीआई के हैं, और उन्हें कहा कि आप मुखालफत करें, लेट्स सी कि वो क्या होने वाला है। इसके साथ तो वो अभी कुछ दिन मजीद हमें वेट करना पड़ेगा। हुकूमत जो है, फेडरल गवर्नमेंट, इत्तेहादी हुकूमत, इस बात को लेकर काफ़ी परेशान भी नज़र आती है कि अगर इन्होंने असम्बली तहलील कर दी और इलेक्शन की तरफ केपी 66% ये आपका इलेक्शनों का सूबाई का, अगर ये इलेक्शन की तरफ चले गए, केपी में तो पीटीआई को काफ़ी दोबारा अपने आप पे ट्रस्ट है कि हम 2/3 के साथ वापस आ सकते हैं। अगर ये पंजाब में इलेक्शन सारा हो जाता है, असम्बली तहलील हो जाती है, इमरान खान साहब अगर 2/3 के साथ आ गए, तो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाएंगी। क्योंकि जो पंजाब है वो आप समझ लें पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा है जिसकी जिसकी सीट्स के साथ हमारे वजीर आजम बनते हैं, इनकी एनए की इतनी सीट्स होती हैं। तो वो काफ़ी परेशान है कि ये तो 2 असम्बली हो जाएंगी 5 साल के लिए, तो फिर इमरान खान साहब की सारी तवज्जो आएगी सिंध के ऊपर। उस सिंध को लेके वजीर आजम साहब और जरदारी साहब फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी गुफ्तो शनीद भी चल रही है कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि ये अमल ना हो। फिलहाल इमरान खान साहब इत्तेहादी हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अब तक के लिए कोई डिलीवर ना कर सके।
جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں نہیں جا سکتے. اگر وہ آج بھی عوام میں جاتے ہیں، عوامی نمائندے بن کے جاتے ہیں، سچویشن وڈ ہیو ویری ڈفرنٹلی. تو ان کے لیے کافی پرابلمٹک بھی ہو سکتی ہے. عوام اس وقت مہنگائی کی وجہ سے یا کچھ نہ ہونے کی وجہ سے کافی تنگ ہو گئی ہے، کافی ان کے اوپر نا ایک نفرت سی پڑ گئی ہے ان کے ذہنوں میں، دل میں، کہ انہوں نے ہمارے لیے اب تک کچھ نہیں کیا. جو عمران خان صاحب NR2 کی بات کرتے تھے وہ بات سچ کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے جتنی حکومت کی اب تک وہ صرف اپنے NRO کے لیے کی ہے. عمران خان صاحب نے اپنی مشاورت اسمبلی کے حوالے سے کافی طویل کر دی ہے. مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں دسمبر کے اندر اندر یا گفت و شنید کروں گا الیکشن کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ سے، یا ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. میں مارچ تک چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو جائے، مگر فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت اگر ویسے ایک بات ہے، فیڈرل گورنمنٹ ایک سال بعد بھی الیکشن میں جائے تو آپ یقین کریں اس سے زیادہ بری طرح ہار سکتی ہے. ہم عوام میں جاتے رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. اس وقت جو عوامی صورتحال ہے وہ اتحادی حکومت کی فیور میں نہیں ہے. کل کا ہمیں پتہ نہیں. اب تک وہ عمران خان صاحب اگر انتظار بھی کر لیں، یہ سچویشن ایک سال پہلے عمران خان صاحب کے لیے تھی. اگر یہی اتحادی حکومت عمران خان کو اپنا ٹنور پورا کرنے دیتی تو آپ یقین کریں شاید ٹکٹیں بھی تقسیم کرنا پرابلم ہو جاتا. یہی جو پرابلم ہے اب ان کے اوپر پڑ گئی ہے. ان کے پاس لوگ اتنے تنگ ہو گئے ہیں جو اتحادی حکومت کے ہیں، وہ کہتے ہیں اگلا الیکشن لڑنا ہمارے لیے کافی ٹف ہوتا جا رہا ہے کہ ہم کیا کہہ کے الیکشن لڑیں گے کہ ہم نے عوام کو کیا ڈیلیور کیا. اس کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ کر سکتے تھے اگر ان کے پاس پنجاب گورنمنٹ ہوتی تو یہ ڈیلیور کر سکتے تھے، سوائے FIR کاٹنے کے شاید ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا. اس لیے عمران خان صاحب ان کو کافی تنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اتحادی حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر یہ عمل عمران خان صاحب نے کر دیا تو ہمارا بنے گا کیا، ہمارا سیاسی کریئر کا کیا بنے گا. ابھی تک عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، وہ کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دن اور ویٹ کروں گا، اگر مذاکرات ہو گئے، بات چیت الیکشن کے اوپر ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، کیونکہ الیکشن کا ایک رول ہے کہ جو MPs MNs ہوتے ہیں، جو سٹنگ MP MN یا منسٹرز ہوتے ہیں، وزیر اعظم بھی ہو، وہ کمپین نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کے پاس یہ بہت اچھا چانس ہے اب پنجاب میں اپنی 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی کو گین کرنے کا. یہ ویٹ نہ کرے. کیونکہ نہ نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں، نہ مریم واپس آ کے کمپین کر سکتی ہیں، نہ حمزہ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے، اور شہباز شریف تو ویسے وزیر اعظم ہے، اور ان کے جو بڑے ہیں، جتنے ان کے پاس اس وقت MNAs ہیں، وہ آپ کے اس وقت سٹنگ منسٹرز ہیں. تو لہٰذا ان کے لیے پنجاب پہ کمپین کرنا کافی مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب ان کے اس چکر میں ہیں کہ یہ کوئی فیڈرل کا اعلان کر دیں. میرا نہیں خیال کہ اعلان کرنا چاہیے یا کریں گے وہ. اس وقت عمران خان صاحب کے پاس بہت اچھا موقع ہے، کیونکہ اتحادی حکومت کے پاس کمپین کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. اور ایون پیپلز پارٹی کے لیے بھی زرداری صاحب کمپین نہیں کر سکتے. کرنی ہے تو بلاول نے کرنی ہے. وہ خود اس وقت سٹنگ وزیر خارجہ ہیں اور وہ بھی نہیں آ سکتے پنجاب میں یا KP میں. عمران خان صاحب کو زیادہ سوچ بچار کرنے سے بہتر ہے اگر اسمبلیاں کل کی ڈیزالو کرنی ہے وہ کریں اور الیکشن کا اعلان ہو اور وہ پنجاب اور KP میں مزید سٹرونگ ہو کے آئیں، تاکہ جنرل الیکشن میں جب جائیں تو ان کی توجہ سندھ اور فیڈرل پہ ہو. ناظرین، اگلا ٹاپک آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا اس وقت بہت برا حال ہے. میری کچھ بینکر سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں ہمیں بینکس میٹنگ کر کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت 3 months کے ریزرو رہ گئے ہیں. 3 months کے ریزرو رہ گئے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد تنخواہیں نہیں دی جا سکیں گی. تبھی آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز ایون عالمی مارکیٹ میں منڈیوں میں بہت کم ہے، $80 فی بیرل، 88 85 تک جا رہی ہے. مگر ہمارے ملک میں اس وقت پیٹرول کو کوئی سبسیڈائز نہیں کیا جا رہا، اس کی پرائسز کو کم نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہیں پہ سسٹین ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ IMF نے بھی انہیں اگلی قسط دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ انہوں نے ان کے اوپر یہ بھی کہا ہے، پریشر دیا ہے کہ جو آپ نے پرومس کیا تھا کہ FBR آپ کو ریونیو اکٹھا کر کے دے گا، وہ بھی نہیں کیا. لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو پرفارمنس ہے اس گورنمنٹ کی وہ اتنی تسلی بخش نہیں ہے جتنی کہ انہوں نے تسلی دی تھی.
اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان ایئر فورس کے طیارے سے بڑے باعزت طریقے سے انہیں لایا گیا یہاں پاکستان میں، اکانومی کے ایکسپرٹ گنے جاتے ہیں کہ ڈالر اب نیچے آئے گا، ڈالر تو وہیں کا وہیں ہے، ڈالر تو 225 روپے کا ہے، تو ڈار صاحب کے وہ بھی دعوے گئے، تو انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو میں نے ڈیل کرنا ہے، مفتاح صاحب نہیں کرنا۔ مفتاح صاحب ویسے نا ان کا کافی پوسٹ مارٹم ان کی اکانومی کا کر رہے تھے، کیونکہ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ اکانومی کی صورتحال اچھی نہیں ہے، تو وہ آپ آج کے اخبارات کو دیکھ لیں، اخبارات میں بھی ایون شائع ہونا شروع ہو گیا، جو کہ ان کے فیورٹ اخبار تھے، اخبارات ہیں وہ بھی شائع کر رہے ہیں کہ اکانومی کی انڈیکیشنز اچھی نہیں آ رہی۔ ابھی تک کی ان کی پرفارمنس فیڈرل گورنمنٹ کی اکانومی کے اوپر بالکل نیل ٹو نیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ناظرین ایک بات بہت امپورٹنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیسن بنانے والی جو بہترین کمپنیاں جو فرینچ، جرمن، امریکن کمپنیز ہیں جو انسولین یا باقی کینسر کی میڈیسنز بناتی تھیں، انہوں نے پاکستان سے یہ بزنس وائنڈ اپ کر دیا ہے، اور انہوں نے مختلف کمپنیز سے کہا کہ ہمارے لیے جو انوائرمنٹ ہے بزنس کا وہ دوست انوائرمنٹ نہیں ہے، وہ فرینڈلی انوائرمنٹ بزنس انوائرمنٹ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور کئیوں نے اپنی لوکل کمپنیز کو وہ چیزیں اپنا پورے پلانٹ بھیج دی ہیں، وہ کہتے ہیں آئے دن ان کی پالیسیز پہ کوئی چینجنگز ہوتی رہتی ہیں، کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے، لہٰذا انہوں نے یہ وائنڈ اپ کر کے وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں۔ اور اب پاکستان میں جو میڈیسنز کی پرابلم ہے وہ آئندہ کچھ ہفتے میں انتہائی پیچیدہ ہونے والی ہے، ناپید قسم کی آپ کو میڈیسنز آپ کو درکار ہوں گی کہ وہ آپ کو شاید اویلیبل نہ بھی ہوں، اور کافی مسائل ہونا پڑ سکتے ہیں، مگر اب تک کوئی ایسی پرفارمنس نہیں ہے۔ ایون پورٹ کے اوپر سویابین کھڑا ہے، اب نیوز میں دیکھ لیں جو پولٹری کا بزنس ہے، جو ہمارے ایگز کے بزنس ہیں وہ بھی پرابلمٹک ہے، اور طارق بشیر چیمہ صاحب کمیٹیوں میں لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری منسٹریوں کا حال ہے، یہ ہماری جاہلیت کا حال ہے کہ وہاں پر آپ بزنس کمیونٹی سے لڑ رہے ہیں۔ وہ ماحول جو عمران خان صاحب بزنس کمیونٹی کو دے رہے تھے، آج وہی ماحول وہ ایکسپیکٹ کریں، مگر وہاں پر گنڈا گردی پورے طریقے سے طارق بشیر چیمہ صاحب کہہ رہے تھے اور لڑ رہے تھے۔ مین بجائے معاملے کو ہینڈل کرنے کے ان کے اندر اتنی برداشت نہیں کہ ان پہ کوئی تنقید کر سکے، مگر اسٹیٹ بینک کے ریزرو، ہمارا جو معاشی انڈیکیشنز ہیں، ہماری مہنگائی ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے، شاید عوام اس آنے والے دنوں میں مزید کسی انہیں پرابلم آ سکتی ہے، عوام شاید مزید اس پرابلم کو فیس کریں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔